لکھا ہے المعتمد المستند کے نام سے، جس متن کی اعلیٰ حضرت جس پر حاشیہ لکھتے ہیں اس کی جودت اور جید ہونا آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں وہ کتنی بڑی چیز ہے جس کی حاشیہ آپ نے لکھا ہے۔ آج کل الحمدللہ کہ یہ کتاب اردو ترجمہ اس کا تاج الشریعہ حضرت مولانا اختر رضا خان صاحب الازہری حضور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھوتے ہیں، آپ نے اردو میں بھی اس کا ترجمہ کر دیا، اور سچی بات یہ ہے کہ اگر بندہ پڑھا ہوا نہ ہو تو اس کا اردو ترجمہ بھی نہیں آتا۔ یہ بات کیونکہ اردو ترجمہ بھی میں نے دیکھا ہے، میرے پاس ہے الحمدللہ، اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میرے لیے یہ کتاب بریلی شریف سے ہی بھیجی گئی، بریلی شریف سے کتاب بھیجی گئی، اور حضرت صاحب تاج الشریعہ دامت برکاتہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے، حضرت نے فرمایا کہ عرفان کو یہ نسخہ بھیجا، اس کا آپ دستخط بھی فرمائے اور کہا کہ عرفان کے لیے بھیجا جاتا ہے، اتنے دور سے آپ نے بھیجا نسخہ نہیں۔ میں دل لگا کے پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ جب بھی کبھی میں سفر کرتا ہوں، اب بھی میں برطانیہ سے آیا، میرے بیگ میں صرف المعتقد المنتقد ہی تھی، اور اس کتاب کو 1100 کی تعداد میں ہم نے عربی میں بھی چھاپا، اور اس کا اثر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو عربی علماء شام سے، یمن سے، دوسرے علاقوں سے برطانیہ میں جاتے ہیں، وہ دیوبندیوں کو رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہہ دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ ان کی اصل حقیقت کو جانتے نہیں، اور جو کتابیں کوئی شروع وغیرہ ان کی دیکھتے ہیں حدیث پاک کی یا کسی طرح، تو اس تعارف میں کہ شاید وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں تو ان کے بارے میں اس نے زن رکھتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ ان کے عقیدوں سے واقف نہیں ہیں، تو ایک دو نے اعتراف کیا، جو بڑے شیوخ ہیں، نام نہیں لیتا ان کا، مگر انہوں نے کہا کہ واقعی ہم زیادہ نہیں جانتے۔ تو پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اس کتاب کا اشاعت کروں۔ الحمدللہ کہ ہم نے 1100 کی تعداد میں بڑے اعلیٰ بیروت کے انداز میں اس کتاب کو شائع کیا، اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں، ہڈرسفیلڈ یونیورسٹی میں، بریڈفورڈ یونیورسٹی میں، لیڈز کے اندر یونیورسٹی ہے، اس میں سینکڑوں عربی طلباء پڑھتے ہیں اور پروفیسرز ہیں ان کے جو پڑھانے والے، ان میں وہ کتابیں تقسیم کی، اور اس کتاب کے اندر اب بھی یعنی اتنی جان ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عرب پڑھنے والے بڑے نخریلے ہوتے ہیں، لیکن وہاں الجزائر کے ایک پروفیسر ہیں جو ہڈرسفیلڈ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو وہاں ہمارا ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے، میرے پاس بھی وہ شراکت پڑھتا ہے، تو وہاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جا کے، اس نے مجھے آگے بتایا کہ جب اس کو پروفیسر الجزائری کو میں نے کتاب پڑھائی ہے، تو 4-5 دن کے بعد وہ جب مسجد میں زور کے وقت نماز کے لیے آیا، تو ایک پرانا وہاں پہ دیوبندی امام تھا، تو اس کو اس نے کہا کہ تم تھانوی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں، جو حکیم الامت ہے۔ انہوں نے کہا اچھا وہ حکیم الامت ہے تو آئندہ ہمیں جماعت کرانے کی، امامت کرانے کی ضرورت نہیں کرنا۔ آپ یقین کریں، میں بالکل مدرسہ ہے، میں اس کے اندر بیٹھا ہوں، یعنی اس نے کہا جی آپ تو کئی سالوں سے پڑھ رہے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں، تعلقات بڑے اچھے ہیں، مٹھائی بھی کھلاتا ہوں آپ کو، میرے یاد یہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تیرے اس تھانوی کا پیٹ احمد رضا کی تلوار نے پھاڑ دیا ہے۔ اور ہم نے کچھ نہیں بولا، کہا نہیں، کیونکہ جب مجھے ایک شیخ شام سے جاتے ہیں، بڑے نامور عالم ہیں اور بڑے وہ ان کی مقبولیت ہے وہاں، انہوں نے جب یہ کہا تو پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ بیچارے ہو سکتا ہے بالکل اس بارے میں زیادہ پڑھے ہوئے نہ ہوں، تو ابھی تھوڑا سا اس پر بھی غور کرنا چاہیے، بجائے اس کی فوری ان پر فتویٰ دے دیں ہم، اس کو ایک دفعہ پڑھائیں۔ تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ کتاب پڑھائیں گے، کیوں کہ متن بھی اعلیٰ، یعنی حضرت شاہ فضل رسول بدایونی کو دنیا تحقیق کا بادشاہ مانتے ہیں اعلیٰ حضرت، باقاعدہ یہ لفظ بولتے ہیں اور فرماتے ہیں اس دنیا کا جب بادشاہ فضل رسول بدایونی ہے تو انشاءاللہ میں وزیر اعظم ہوں۔ کہ دنیا تحقیق کا اس آیت میں بادشاہ شاہ فضل رسول بدایونی ہے اور انشاءاللہ فقیر اس کا وزیر اعظم ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ واقعی ہم وزیر اعظم، یہ ہم مانتے ہیں، ہماری عقیدت ہے ان سے، اور عقیدت بھی ہے حقیقت بھی ہے، ایسی حقیقت غلط نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے لٹریچر میں یا ہمارے اکابر کے اتنی جان ہے کہ الحمدللہ وہ خود منواتے ہیں
اور بندے کو سمجھ آ جاتی ہے. صاحب علم بندہ پڑھے اس کو بھی سمجھ آتی ہے. اور آج اس کی تصحیح کا کام آسان کرنے کا اتنا کام ہو گیا ہے کہ الحمدللہ ان کی باتوں کو جہاں کوئی اصطلاح استعمال ہوئی جو آپ کے میرے ذہن سے اوپر ہو تو ہمارے علماء کرام نے اتنا کام کیا ہے کہ اب اس کو سمجھنا آسان ہے, بالکل آسان ہو گئی. حتیٰ کہ اب تو آپ کی کتابوں کے ترجمے انگلش میں آ چکے ہیں, عربی میں آ چکے ہیں. اب دیکھیے علم والعلا شریف آپ کی جو کتاب ہے اختیارات مصطفیٰ پر, میں اکثر تقریروں میں کہتا رہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو اگر آپ کو بندہ سمجھنا چاہے کہ اعلیٰ کیسے نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتے تھے, آپ کے انداز استدلال کا کیا تھا, دلائل کیسے لاتے تھے, دیکھنا چاہے تو علم والعلا کو پڑھیں. بڑی مانتا تو آرا کتاب ہے آپ کی, اور بڑے عبوساً قمطریہ قسم کے جو بندے ہیں خشک مزاج, وہ بھی اگر ایک دفعہ دھیان سے پڑھ جائیں تو دل میں سبزہ پیدا ہو جاتا ہے. کوئی نہیں, بالکل جو چٹیل دل ایسے رکھتے ہیں بالکل ہی سڑے ہوئے, اور ایک رنگی آ جاتی ہے. اس درد کے ساتھ سرکار کی شان بیان کی ہے اس کتاب میں, اتنے دلائل جمع کیا علم. تو حضرت تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان صاحب آپ نے یہ لطف فرمایا کہ اس اردو کتاب کو پوری کی پوری کو عربی کر دیا. اب یہ کتاب بیروت میں بھی چھپی ہے, مصر میں بھی چھپی ہے, اور وہاں اس کتاب نے دھوم مچا دی. جامعہ ازہر کے اندر بھی دھوم مچا دی اس کتاب. اور کتنے ایڈیشن اس میں, یہ باقاعدہ کتاب جو ہے یہ قاہرہ سے چھپی ہے, اور اس کتاب پر پروفیسر خالد ثابت وہاں ازہر کے استاد ہیں, انہوں نے مقدمہ لکھا ہے 72 صفحے کا, جس میں اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کو اور آپ کی فکر کو اور آپ کی شخصیت کو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں پیش کیا. انہی پروفیسر خالد ثابت نے الانصاف الامام کے نام سے 250 صفحے کا تذکرہ فاضل بریلوی کا لکھا ہے, اور انہی نے اقطاب الامہ کے نام سے 3 بزرگوں کے حوالے, ایک سینیگال کے اور ایک یہ سری نام کے, اور ایک سرکار اعلیٰ حضرت 3 اقطاب کے عنوان سے, اقطاب الامہ کے عنوان سے انہوں نے کتاب لکھی ہے. اس کے اندر بھی 172 صفحے کا مضمون جو ہے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے رقم فرمایا. عرب علماء جو بات ہے, فاضل بریلوی بڑی جاذبیت بھی ہے, اور ان کے فکر کے اندر ایک ایسی میں کہتا ہوں کہ اپنی طرف کھینچنے والے ایسی بات ہے کہ جس آدمی کو فاضل بریلوی کو پڑھنے کا طریقہ آج آ جائے اور اس کا ذوق ایسا سلیم بن جائے کہ آپ کی کتاب کو سمجھتا ہے, کسی مصنف کے پاس اس کی پیاس نہیں بجھتی. آپ جو بھی اس کے سامنے کتاب لے آئیں اس کا ذوق کوئی پورا نہیں کر سکتا. جس کو فاضل بریلوی سمجھ آ جائے اور پتہ چل جائے کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح لکھتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں, یہ آپ کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ مومنین تم میں سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بلند شان عطا فرمائی اور ان کو علم کے درجات میں سے بلندیاں عطا فرمائی. اور اصحاب علم کا درجہ بڑا بلند ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا علم والے اور بے علم برابر ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں ہوتے. جی خبیث اور طیب برابر ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. قرآن فرماتا ہے پاک اور پلید برابر ہے؟ نہیں. قل کہو کہ پاک اور پلید برابر نہیں. هل يستوي الاعمى والبصير, کیا اندھے اور آنکھ والے, نابینا اور بینا برابر ہیں؟ نہیں. کیا ظلمت اور نور برابر ہے؟ کیا زندہ اور مردہ برابر ہے؟ یہ ہے سوال علم کے بارے میں. هل يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور احیاء و اموات, یعنی یہ کیفیات 8 درجے بیان کیے گئے ہیں, برابر نہیں ہیں. جیسے زندہ اور مردہ برابر نہیں, ظلمت اور نور برابر نہیں, اسی طرح علم والے اور بے علم برابر ہے. سب محبت سے کہو برابر ہے. قرآن پاک میں
برابر نہیں. تو جو لوگ علم سیکھیں اور نہ سیکھیں وہ برابر نہیں. یہاں کسبی جو علم ہے وہ برابر نہیں ہے کہ ایک سیکھتا ہے ایک نہیں سیکھتا، وہ برابر نہیں. ایک نے سیکھا ہے ایک نے نہیں سیکھا. ایک شخص آتا ہے ان کو دونوں کو برابر کہتا ہے تو وہ قرآن پاک کی حقیقت کا انکار کرتا ہے. لوگ اس کو منع کریں گے اس طرح نہ کرو، یہ حافظ صاحب ہے آپ حافظ نہیں ہیں، ان کو 30 پارے آتے ہیں آپ کو نہیں آتے، آپ اور یہ برابر نہیں ہیں. یہ عالم ہیں، گرامر پڑھے ہوئے ہیں، عربی جانتے، صرف نحو کتابیں ساری جب پڑھے ہوئے ہیں، جو رائے جو علوم ہے پڑھے، آپ کو نہیں پڑھے، آپ برابر نہیں کہہ سکتے. لیکن کہے گا وہ جس کو پتہ ہے کہ قرآن میں ایسا ہے. کوئی بات خاص ہے. اب ہمارے ساتھ سمجھنے والے بھی بڑے بڑے شاندار لوگ ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ کہتے ہیں شاہ جی آپ نے کاٹھے قسم کے مولوی ہیں، آپ تنقید کر دیتے ہو بڑے بڑوں پر. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ہم تو کاٹھے مولوی ہیں تو آپ اس کو بڑا بڑا کہہ رہے ہو. یہ فلاں ہے جی اتنے بندے اس کو فالو کرتے ہیں. میں نے کہا فالو کریں، اس کے چٹ لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی ترکیب بتاؤ کہ یہ ہے کیا. بڑا ہونے سے کیا مطلب ہے؟ جس کا وزن زیادہ وہ بڑا ہوتا ہے، پیسے زیادہ وہ بڑا ہوتا ہے، ٹی وی پہ زیادہ ہے وہ بڑا ہوتا ہے جی، مشہور زیادہ وہ بڑا ہوتا ہے. یہ کیا بڑا ہے؟ قرآن کہتا ہے بڑا وہ ہے کہ جو رب سے زیادہ ڈرتا ہے، تقویٰ جس میں زیادہ ہے وہ بڑا ہے، جس میں علم زیادہ ہے، کہو سبحان اللہ، وہ بڑا ہے. اب اور کوئی فنکاری نہیں چلتی اس میں، قرآن پاک کی بات ہے. جاہل کو مردہ کی طرح کہا، علم کو زندہ اور علم کو زندگی فرمایا. بلکہ احادیث صحیحہ میں آتا ہے کہ علم سب سے بڑا نور ہے، اور علم خدا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت علم ہے. کیوں؟ کہ جو اللہ کے خاص مقرب ہوتے ہیں ان کو علم ہی دیتا ہے. اس سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو وہ دیتا نا پہلے. کیونکہ نبی بناتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ علم آدم الاسماء کلھا علمناہ من لدنا علما. جی یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان هذا لهو الفضل المبین. علمناہ الصنعۃ لبوس لکم. حضرت داؤد علیہ السلام آج مجھے ذرا سازی کا علم دیا. سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی اور ہر چیز عطا فرماتی ہے. جی حضرت یوسف علیہ السلام علمتنی من تعبیر الاحادیث، ہمیں حدیث کی یعنی خواب کی تعبیر کا علم دیا. کوئی نبی ایسا بھی ہے جس نے کہا اس اللہ کی حمد ہے کہ جس نے ہمیں نبی بنایا اور پھر کچھ بھی نہیں بتایا. آپ کو تو یہ بھی خیال ہے نا کہ مطلب ترنت ہی بڑے مولوی ہوتے ہیں. میں نے کہا وہ ان کے جاہل ہونے کی یہی دلیل ہے کہ انبیاء کے علم کے وہ قائل نہیں ہیں. کیوں؟ رب نبی بنائے ہی کیوں جس کو علم نہ دے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ نبی مانو اور علم نہ مانو؟ تمہارے جاہل ہونے کی سب سے بڑی یہ دلیل ہے کہ تم جب بھی تان کرتے ہو انبیاء کے علم پر تان کرتے ہو. اور رب کی بھی یہ پکی عادت ہے کہ نبی کی صفتیں جب بھی بیان کرتا ہے پہلی صفت علم کی بیان. قرآن پاک میں سے مختلف مقامات سے، اور ابھی اس کو کوئی احاطہ کرنا مقصد نہیں ہے، ایک اشارہ دیا ہے میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں.